امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں۔ ایک بار وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، دریا کے کنارے ایک آدمی کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے سنا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا سنت ہے اور مسلمان بھائی کا حق بھی ہے۔ امام صاحب کی کشتی آگے نکل گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم کے عوض ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی، چھینکنے والے کے پاس آئے اور انہیں یرحمک اللہ کہا۔ اسی نے جواب میں یہدیک اللہ کہا۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی کشتی میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی مستجاب الدعوات ہو، اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے یرحمک اللہ کہنے کے جواب میں وہ یہدیکم اللہ کہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ اسی لیے میں کشتی لے کر اس کے پاس گیا۔ کہتے ہیں جب سفر شروع ہوا، رات کے وقت کشتی میں تمام مسافر سوار ہو گئے تو سب نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے کشتی والو، ابو داؤد نے 1 درہم کے عوض جنت خرید لی۔ جھوٹ کی سزا۔ ایک چونٹی اپنے بل سے نکلی، اسے مری ہوئی ٹڈی کا ایک ٹکڑا ملا۔ اس نے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکی۔ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اسے اٹھانے کے لیے کئی چونٹیوں کو بلا لائی۔ میں نے اس ٹکڑے کو زمین سے اٹھا لیا۔ چونٹیوں نے اس جگہ گھوم کر اس ٹکڑے کی تلاش کی۔ جب وہ نہ ملا تو باقی واپس چلی گئیں اور وہ اکیلی وہیں رہی۔ میں نے اس ٹکڑے کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پھر اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکی۔ پھر وہ چلی گئی اور ان کو ساتھ لے آئی۔ میں نے وہ ٹکڑا پھر اٹھا لیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلی گئیں اور وہ چیونٹی پھر وہیں رہی۔ میں نے کئی بار ایسا کیا۔ آخر ایسا ہوا کہ ان چیونٹیوں نے ایک حلقہ باندھا اور اس چیونٹی کے عضو الگ الگ کر دیے۔ میں نے اس حکایت کا جب اپنے استاد سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، دوسری چیونٹیوں نے اس چیونٹی کو اس لیے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جھوٹ گناہ ہے۔ وہ چیونٹی ان کے نزدیک جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ تم کیسے ہو کہ شرم نہیں آتی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہاڑ کی طرف ایک مقام پر گئے۔ وہاں ایک غار میں ایک درویش کو دیکھا کہ عالم تحیر میں کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ چہرہ زرد ہے، ایک پاؤں غار کے باہر ہے اور دوسرا اندر ہے۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں یہاں 12 سال سے عبادت میں ہوں۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ ہماری محبت سے سرشار ہیں یا قلب کا تعلق کسی اور سے ہے۔ میری آزمائش رب تعالیٰ نے اس طرح لی کہ ایک عورت حسین و جمیل اور زیور سے آراستہ وہاں سے گزری تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا۔ میں نے غار سے نکل کر اس کو دیکھنے کی خواہش کی۔ ابھی ایک پاؤں باہر نکلا تھا کہ آواز آئی، تم کیسے ہو کہ شرم نہیں آتی؟ دعویٰ ہماری محبت کا کرتے ہو اور دیکھتے عورتوں کی طرف ہو، یہ محبت کیسی ہے؟ تم میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہو۔ حاجی کا اللہ سے راز و نیاز۔ اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ ایک بزرگ کعبے کا غلاف پکڑے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہیں، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں 2 حروف ہیں، الہی ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں، تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے۔ آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی۔ پھر کہو۔ وہ بندہ خدا دوبارہ نئے انداز میں یوں پکارتا ہے، اے میرے بخشنہار، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج 2 حروف پر مشتمل ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے۔ آواز آئی، اے جوان مرد، تو نے کیا خوب حمد کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، تیری ذات
ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 2 حروف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیری جلالت جہانگیزی مراد ہے تو اپنی جلالت جہانگیزی کی برکت سے اس ناتواں ضعیف بندے کی ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئی، اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم اور میری جلالت جہانگیزی کے توسط سے جو کچھ طلب کیا میں نے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے، مگر بات تو یہ ہے کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہو۔ ہم تو مائل باکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ و منزل ہی نہیں۔